السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دورہ تفسیر و سیرت کی 22ویں کلاس میں تمام احباب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج کی اس کلاس میں انشاءاللہ تعالی اول تو ہم سورہ حجرات کی تفسیر مکمل کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ہجرت طیبہ کا جو حصہ باقی تھا، بیان باقی تھا، وہ مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر وقت نے ساتھ دیا انشاءاللہ اس کو پورا بھی کر لیں گے۔ اب آتے ہیں تفسیر کی طرف۔ قرآن مجید کھولا جا رہا ہے۔ سورہ حجرات میں نے بتا دیا تھا، حجرات حجرہ کی جمع ہے، اس کا مطلب کمرہ بھی ہے، اس کے معنی ایک کمرے والے گھر کے بھی آتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق اور اسی طرح عام مسلمانوں کے آپس کے اجتماعی احوال کے پس منظر میں کچھ اصول اور ہدایات بیان کی گئی ہیں کہ کس طرح آپس کی زندگی ہونی چاہیے، کن چیزوں سے بچنا چاہیے، اور کہ یہ جو آپس کا اجتماع ہے، آپس کا جوڑ ہے، یہ کیسے باقی رہ سکتا ہے، چاہے یہ دو مسلمانوں کا آپس میں ہو یا دو مسلمان جماعتوں کا آپس کا جو ہو۔ ان سب باتوں کے لیے جن اصول و ضوابط پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے، ان کا بیان آج کی اس کلاس میں سورہ حجرات کے ضمن میں سورہ حجرات کے ذریعے سے ہو جائے گا۔ یہ بہت قیمتی اور انتہائی زیادہ اہم ترین صورت ہے۔ اس سے آدمی کی اصلاح ہو جاتی ہے، اس سے آدمی آپس کے جو معاشرتی حقوق ہیں وہ آدمی کو معلوم چل جاتے ہیں۔ آج انسان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنی باریک بینی سے ہر چیز کے متعلق احکامات جاری کرتا ہے، اور کتنی جو ہے ہم سے جو ہے نا ہم سے اللہ تعالیٰ کی امیدیں ہیں کہ ہم کس طرح سے جو ہے اپنے دین پر چلیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین واعلموا ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم ولکن اللہ حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ، اے ایمان والوں، اگر تمہارے پاس کوئی شخص آئے اور جو ہے کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی بات کی تحقیق کر لیا کرو۔ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، اگر وہ کسی کے بارے میں کچھ بات بتلائے تو اس کا رد عمل ظاہر کرنے سے پہلے اس کی بات کی تحقیق کر لیا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم اپنا رد عمل ظاہر کر بیٹھو، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پھر اس رد عمل کی وجہ سے تم شرمندہ ہو جاؤ۔ وہ اگر یہ کہہ دے کہ یہ لوگ جو ہے نا جاسوس ہیں، کوئی آیا آپ کے پاس شخص، اس نے کہا کہ یہ جو فلانی جماعت ہے نا، یہ جو فلانے لوگ ہیں، یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پر باہر سے، یا یہ لوگ یہاں جو اس بستی میں جو لوگ رہتے ہیں یہ جاسوس ہیں، یہ دوسرے ملک کے جاسوس ہیں، یہ کافروں کے جاسوس ہیں، یہ کوئی غلط منصوبہ بندی کر رہے ہیں، کوئی غلط کام کر رہے ہیں۔ آپ نے تحقیق نہیں کی، ڈائریکٹ آپ نے جو ہے نا پولیس کو بھیج دیا، آپ گورنمنٹ آپ کے پاس ہے، آپ اختیارات آپ کے پاس ہیں، آپ نے جو ہے پولیس کو بھیج دیا اور اس کا جو ہے نا قصہ تمام کر دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ واقعہ ایسا تھا ہی نہیں۔ یہ خاص واقعے کے متعلق بیان کیا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص ایک بات لے کر آیا تھا، اور بعد میں پتہ چلا تھا کہ ان کی یہ بات صحیح نہیں تھی۔ تو بعض مرتبہ غلط فہمی ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ہے نا سامنے والا جذبات میں آ کر یا اپنا غصہ اتارنے کے لیے جو ہے نا ہائر اتھارٹی پہ جا کے کمپلین کر دیتا ہے، اور وہ کمپلین سچی نہیں ہوتی۔ صحیح ہے؟ تو اسی طرح یہ ضروری نہیں ہے کہ ہائر اتھارٹی ہو، آپ کو بھی اگر کوئی ہمیں اپنے کسی دوست کے بارے میں کوئی بات بتاتا ہے، یا کہ ہمیں یا پھر اپنے گھر والوں یا رشتہ دار کے بارے میں بتاتا ہے کہ ہم فلانا رشتہ دار تمہارے بارے میں یہ کہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں، تو اس پہ کان نہیں دھرنے چاہیے جب تک کسی بات پہ کھلا ثبوت آپ کے پاس حاصل نہ ہو، تب تک آپ جو ہے نا اس بات کو پر کان نہ دھریں، ورنہ جو ہے نا آپ کوئی ایسا کوئی کام کر بیٹھیں گے جس سے آپ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ یہ جان لیں کہ آپ کے درمیان صحابہ سے کہا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، اور اگر آپ کی ساری باتوں
کہ وہ ساری باتیں ماننے لگ جائیں، لعنتم ولا، تو آپ پریشانی کا شکار ہو جائیں۔ ولیکن اللہ حبب، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے، اور اس کے جو ہے نا تمہارے دلوں میں اس کو مزین کر دیا، اس کو اچھا اور خوبصورت کر کے دکھا دیا ہے۔ وہ کر رہا ہے علیکم الکفر، اور تمہارے دلوں میں کفر، گناہ اور جو ہے نا نافرمانی، برے کاموں کی نفرت ڈال دی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، اور آگے بھی اللہ بتائے گا کہ یہ میرا ہی انعام ہے، اپنے اوپر کچھ نہ جتلاؤ، یہ میں نے کیا تمہارے خاص۔ اولئک ہم الراشدون، یہی لوگ جو ہے نا رہنمائی حاصل کرنے والے ہیں، سیدھے راستے پہ چلنے والے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے، ان کے دل کو اللہ نے نورانی کر دیا ہے، ایمان کی محبت اس کے دل میں ڈال دی، اور وہ ہے نا کفر کی محبت نکال دی۔ ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے کہ ہمیں یہ محبت دے دے، اور یہ جو گناہ ہے اس سے ہمیں نفرت، ہمارے دلوں میں نفرت پیدا کرتے ہیں۔ مانگیں گے نا اس رمضان المبارک کے ساتھ، یہ مانگنے کی چیز ہے دوستوں، یہ جب مانگیں گے اور رمضان اچھا گزاریں گے، آگے کی زندگی بہت اچھی گزرے گی، پورا سال اچھا گزرے گا، پورا سال ہمارا رمضان المبارک کے مہینے پر موقوف ہے، اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر یہ مہینہ اچھا گزرا آگے اچھا گزرے گا، یہ صحیح نہیں تو پھر آگے بھی صحیح نہیں ہوگا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے صحابہ سے کہا جا رہا ہے، دیکھو اگر ہر آدمی اپنی آسانی چاہتا ہے، اگر جو بھی ہو، چاہے جو بھی ہو، وہ اپنی آسانی چاہتا ہے، اپنی سہولت دیکھتا ہے، اگر اس کی سہولت دیکھ لی جائے اور امت کی سہولت نہ دیکھی جائے، امت کے لیے بہتری کس میں ہے یہ نہ دیکھا جائے، تو پھر تو نقصان ہی نقصان ہے۔ فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے اور اس کا احسان ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اگر ایمان والوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دو۔ آپس میں لڑائی ہو، جماعت ہو، یا اگر فرد دو بھائی، دو مسلمان میں آپس میں لڑ رہے ہوں تو ان کے درمیان صلح کرانی چاہیے۔ دو مسلمانوں کی جماعتوں کی آپس میں منتقل ہو گئی، یہ کب اس قبیلے کا، یہ اس قبیلے کا، یہ اس خاندان کا، اس خاندان کا، یہ آپس میں لڑنے پڑے، لڑ پڑے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، فاصلہ ہو، ان کے درمیان صلح کرانی، ان کی تعریف کروائیں، آپس میں ایک دوسرے کی تعریف کریں، ایک دوسرے کی اچھائیاں دلوائیں، خوبیاں تلاش کریں، اس پہ جو جمع کریں، جو اختلافی نکات ہیں ان کو کم کر کے ظاہر کریں، ان کو کم 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 کرتے جائیں، پھر بعد میں بولیں کچھ بھی نہیں، ان کو ختم کر دیں۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک جماعت دوسری جماعت پر بغاوت پہ اتر آئے، اس کے مقابلے میں بغاوت پہ اتر آئے، یعنی حد سے آگے نکلے، سرکشی کرے، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو جو جماعت حد سے آگے نکل رہی ہو، اس سے آپ مقابلہ کریں، جو بڑے لوگ ہیں، بڑی جماعت ہے، یعنی جو ان دو جماعتوں کے علاوہ کے لوگ ہیں، وہ کیا کریں، اس جماعت کے مقابلے پہ کھڑے ہو جائیں جو حد سے آگے نکل رہی ہے، حتی تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم تک لوٹ آئیں، کہ اب مزید لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس جماعت کے ساتھ ہم سرکشی کریں گے اور نہ کچھ اور جو ہے نا معاملہ خراب کریں گے۔ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اگر یہ لوگ جو ہے نا اپنے حالت پہ لوٹ آئیں، فَإِن فَاءَتْ، تو ان کے درمیان جو ہے عدل و انصاف کے ساتھ صلح کروا دیں، عدل و انصاف کے ساتھ صلح کروا دیں۔ ان اللہ يحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف پسندوں سے محبت کرتا ہے۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، ایمان والے سارے آپس میں کیا ہیں، بھائی ہیں، فاصلحوا بین اخویکم، لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم ہو، ہے نا، ہے نا۔ تو اس یہ ہے میرے بھائی، اس آپس میں اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، آپس میں صلح، صفائی کا معاملہ ہو تو پھر بہتر ہے۔ یا ایھا اگلا رکوع شروع ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون۔ اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کہ کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہیں ہو رہا ہے، یہ پٹھان ہے، یہ پنجابی ہے، یہ جو ہے نا میمن ایسا ہوتا ہے، یہ کنجوس ہے، یہ وہ ہے، مذاق اڑانا ہے یہ بھائی۔ عسیٰ یکون خیرا من، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو، ولا نساء من نساء،
تو عورتیں آپس میں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں کہ یہ عورت ایسی ہوتی ہے، یہ عورت ایسی ہے، یہ لڑکی ایسی ہے، یا تو عمومی کسی قوم کی عورت کو لے لیا، یا فردن کسی مخصوص خاتون کے متعلق کہہ دیا کہ یہ عورت ہے۔ بھائی آدمی کے اندر اگر اپنی برائی دیکھنے بیٹھے تو اس کو دوسرے کی برائیاں نظر ہی نہیں آئیں گی، اپنی برائیوں سے فارغ نہیں ہو پائے گا، اور اگر وہ دوسروں کی برائی دیکھے گا اپنی برائیاں دیکھنے سے رہ جائے گا۔ ایسا ہے کوئی خیر من، ہو سکتا ہے کہ تمہارے سے بہتر ہو، اللہ کو پتہ ہے، تمہیں تھوڑی پتہ ہے۔ ولا تلمزوا انفسکم، تو میرے دوستو یہ بہت سوچنے کی بات ہے کہ کسی کا مذاق اڑاتے ہیں ہم، کسی قوم کا، قبیلے کا، خاندان کا، فرد کا، کتنے ہی خوفناک بات ہے، کتنا ڈرنے کا مقام ہے، اس بارے میں ہمیں سوچ لینا چاہیے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں۔ اور لا یسخر ولا تلمزوا انفسکم، اور جو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ عیب نہ لگاؤ اپنے آپ پر، یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرے پر عیب نہ لگاؤ، ولا تنابزوا بالالقاب، اور الٹے سیدھے برے القاب سے ایک دوسرے کو نہ پکارو، ایمان کے بعد برا نام لینا یہ گناہ ہے نا، برے القاب سے پکارنا، برا نام لینا یہ گناہ ہے نا، ایمان لے آئے اب آپ اس کو جو ہے نا اور کاڑے اور شاڑے اور یہ گالم گلوچ یہ ساری چیزیں یہ نہیں کرنے کی ہے، برے القاب سے نہیں پکارنا، گالیاں دینا تو درکنار۔ ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، جو توبہ نہ کرے وہ لوگ ظالمین میں سے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اے ایمان والو بدگمانی سے بچو، بدگمانیاں گناہ تک لے جاتی ہیں، ولا تجسسوا، اور جاسوسی نہیں کرو، ٹوہ میں نہ پڑو لوگوں کی، اور ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ بعض مرتبہ جو ہے نا اسی طرح سے لڑائیاں کھڑی ہوتی ہیں، آدمی جو ہے ایک آدمی کے اندر 100 خوبی ایک بات کرتا ہے، اس بات کے اندر 100 خوبی کے پہلو ہوتے ہیں، یا 99 خوبی کے پہلو ہوتے ہیں، اور ایک جو ہے نا پہلو خرابی کا ہوتا ہے، نقصان کا ہوتا ہے، برائی کا ہوتا ہے۔ تو جس کی اس کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے وہ جناب کیا کرتے ہیں کہ وہ برائی کے پہلو لے لیتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ میرے ساتھ برا کرنا چاہتا ہے، یہ اس پہلو کو لے کے بولتے ہیں کہ اس کا ارادہ نیک نہیں ہے، یہ جو ہے نا ہم سے ہماری مخالفت پہ اترا ہوا ہے، یہ ہمیں کوئی نقصان پہنچائے گا ان قریب۔ اللہ پاک فرما رہے ان بعض الظن اثم، بعض جو ہے نا بدگمانیاں گناہ کا ذریعہ بن جاتی ہے، بعض اس لیے کہا کہ بعض بدگمانی میں جو ہے نا گناہ نہیں بھی ہوتا، اور وہ بدگمانی کون سی ہوتی ہے؟ وہ محدثین جب آپس میں ایک دوسرے کی جو ہے نا جرح کرتے ہیں، ایک دوسرے کے دیکھتے ہیں کوئی حدیث کے صحیح بیان کر رہا ہے، کوئی حدیث کی روایت کرنے والا کوئی شخص ہو تو اس کو صحیح جانچ پڑتال کرتے ہیں، اس کو جو ہے نا اکاڑے میں اتار دیتے ہیں، اس کی ساری تاریخ، اس کی زندگی، ماضی، حال سب کا پورا ایسا جائزہ لیتے ہیں کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ تو وہ اس میں بعض مرتبہ برائی بھی کرنی پڑتی ہے کہ اس کے اندر یہ برائی ہے، یہ برائی تھی، اس کے اندر یہ برائی تھی، ایسا تھا ویسا تھا، لیکن اس کا مقصد دین کی حفاظت ہے، دین کا تحفظ ہے، اور اس دین کے تحفظ کی خاطر اگر برائی کرنی پڑ رہی ہے یا واضح کرنی پڑ رہی ہے، اس نگاہ سے دیکھنا پڑ رہا ہے تو اس کی اجازت ہے۔ بلا تجسسوا میں پڑھ رہے ہیں، ایک پتہ ہے ہمیں کچھ خرابیاں اس کے اندر ہیں، مزید خرابیاں تلاش کر رہے ہیں تاکہ اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے خلاف پروپیگنڈا کریں، یا اس کو سامنے رکھ کے ہمیں اپنے آپ کو زیادہ پریشان کریں اور یہ سوچنے لگیں کہ جو ہے نا یہ ہماری مخالفت پہ اتر آیا ہے۔ ولا یکتب بعضکم بعضا، آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی برائیاں نہیں کرو، غیبت جو ہے نا ایک صحابی نے جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رسول اللہ اگرچہ اس شخص کے اندر وہ گناہ موجود ہو، وہ برائی موجود ہو، جب ہم اس کے بارے میں بات کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تبھی تو غیبت ہوتی ہے کہ جب اس کے اندر موجود ہو اور تم بتاؤ، اگر اس کے اندر وہ برائی موجود نہ ہو اور اگر تم یہ کہنے لگو کہ اس کے اندر یہ برائی ہے تو پھر تو یہ بہتان ہو جائے گا، یہ تہمت لگانے والی بات ہو جائے گی، تو تہمت لگ جائے گی اگر آپ کے کسی کے اندر کوئی برائی نہ ہو، ہے برائی تب بیان کر رہے ہو تو یہ غیبت ہے۔ ایحب احدکم ان یاکل اللحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم، کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم اپنے بھائی کا مرا ہوا گوشت کھاؤ، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاؤ اور پھر تمہیں وہ ناپسند ہو؟ واتقوا اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا، رحم دل ہے، رحم کرنے والا ہے۔ وہ تو دیکھو انسان کا گوشت، مسلمان کا گوشت، وہ بھی مردہ، کچا،
کچا مسلمان مردار گوشت کون کھا سکتا ہے؟ آدمی انسان کا گوشت نہیں کھا سکتا، اب انسان کے اندر وہ مردہ ہو، مردہ انسان کا گوشت ہو، اور وہ بھی کچا کو بغیر پکائے کھا رہا ہے، کیسی حالت ہوگی انسان کی؟ تو یہ ہم وہ جب یہ کام نہیں کر سکتے تو غیبت کیسے کر سکتے؟ غیبت تو اس سے بھی بڑھ کر ہے، الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی بڑھ کر ہے، زنا سے بھی بدتر ہے نا؟ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ یہ رومی، یہ جو ہے نا حبشی، یہ جو ہے عربی، یہ عجمی، یہ پاکستانی، یہ افریقی، یہ پنجابی، یہ سرائکی، یہ سندھی، یہ بلوچی، یہ میمن، یہ جو ہے ہزارے یہ پٹھان، یہ سارے قبیلے ہیں، یہ سارے اور یہ خاندان ہیں، یہ فلاں خاندان کا ہے، یہ اس خاندان کا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا دوستوں؟ یہ اس لیے نہیں بنایا کہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑیں، مٹ بھیڑ کریں، اپنے فخر ظاہر کریں، اپنے آبا و اجداد کے کارناموں کو ذکر کریں، اپنے کارنامے دکھائیں، اپنی خوبیوں کو ظاہر کریں اور لوگوں کو اور دوسرے کی خامیوں کو ظاہر دکھلائیں اور لڑ پڑیں آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے جھگڑے پہ اتر آئیں۔ یہ چیز آہستہ آہستہ جڑ پکڑ رہی ہے اور بہت زیادہ نقصان دہ ہے دوستوں۔ ایک بار مسلمانوں کا آپس میں جو ہے نا اختلاف ہو جائے اور اس بنیاد قومیت کی بنیاد پر الگ ہو جائیں تو دوبارہ ان کو جوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر ایک ملک دو ملک ہو جائیں پھر دوبارہ ان کو ایک ملک کرنے کی کوشش کی جائے تو دو ملک ایک ملک نہیں ہو سکتے، بہت مشکل ہے۔ دیوار کو دو حصے کر دو، کہ برگر کو لے کے کسی روٹی کو دو حصے کر دو، روٹی کو دوبارہ ایک کرنا بہت مشکل ہے، دوبارہ پگھال کے اس کو بنانا ایسا کوئی آسان کام نہیں ہے، تو یہ بہت مشکل ہے بھائی۔ کوشش اس بات کی کرے کہ اس کی جڑ کٹ جائے، ہم سب کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو ہوا نہ دیں۔ اس کا ہم میں ہر بندہ اگر یہ عہد کر لے کہ میں نے اس کو نہیں لے کے چلنا تو ہم سے کتنے لوگ مانیں گے ہماری بات، اور اس طرح یہ چیز آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ یا یہ الذین یا نفس ان اے لوگوں، ہم نے تمہیں مرد اور عورت بنایا، دو جنس بنائے، ایک مرد عورت، وجعلناکم شعوبا وقبائل، اور ہم نے تمہیں مختلف خاندانوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا، لتعارفوا، اس لیے کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، تمہارا ایک دوسرے کے ساتھ تعارف ہو سکے، شناخت ہو سکے، بتا سکو کہ میں یہاں رہتا ہوں تو میں وہاں رہتا ہوں، میں اس علاقے کا ہوں، میں اس علاقے کا ہوں، پیدائش وہاں کی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، زیادہ عزت والا بے شک تمہارے نزدیک وہ اللہ کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ متقی، پرہیزگار، اللہ والا، نیک ہے۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے، باخبر ہے۔ اور دیکھیں تو یہ اس بنیاد پر، قوم کی بنیاد پر کسی کو عزت نہیں ملتی، قوم کی بنیاد پر ایک اضافی مقام اور مرتبہ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اگر سید ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا ہے تو اس کو وہ مرتبہ حاصل ہے، اگر وہ جو ہے صحابہ کی اولاد ہے تو اس کو وہ مقام حاصل ہے، بالکل۔ لیکن اگر وہ لیکن اس کا مقام کا تقاضا یہ ہے اور اس کی جو ہے نا کہ وہ اور زیادہ نیکیاں کرے، اور زیادہ بڑھ چڑھ کے آگے بڑھے۔ اصل عزت اور اللہ کے ہاں جو مقام ہے وہ جو ہے نا نیکی کا ہے۔ اب ایک آدمی کے اندر اگر دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، اعلیٰ خاندان اور نیکی، تو اس کی تو کیا ہی بات ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی کے پاس اعلیٰ خاندان نہیں ہے، مطلب اعلیٰ نہیں ہے، نیکی ہے تو وہ بھی آگے، اور ایک آدمی کے پاس اعلیٰ خاندان تو ہے لیکن نیکی نہیں ہے تو وہ اعلیٰ خاندان کا ہونا اس کے لیے وبال کا باعث بنے گا کہ اتنے بڑے اونچے خاندان میں پیدا ہونے کے باوجود جو ہے میں نے کیا جو ہے نا برے حرکتیں کی، کیسی غلط طرح سے زندگی کا رخ میں نے کر دیا، موڑ دیا۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، یہ دیہاتی لوگ کہتے ہیں، دیہاتی لوگ اس وقت جو ہے نا منافق زیادہ ہوتے تھے، کہتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، لیکن اب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہیے تم ایمان نہیں لائے ہو، لیکن دل سے تم ایمان نہیں لائے ہو، لیکن کہو، تم یہ کہہ دو کہ ہم نے زبان سے اسلام قبول کر لیا ہے اور ابھی تک ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَأْتِكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو گے تو کیا ہوگا؟ کیا ہوگا دوستو؟ کیا ہوگا؟ تمہارے جو ہے نا تمہارے اعمال میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اللہ پاک جو ہے بے شک معاف کرنے والا ہے
رحم کرنے والا ہے۔ تو ہمیں اچھا ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اچھے ہو جائیں گے تو تم سے جو غلطیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے گا، ہے نا؟ تو جب تک یہاں جو اگر کسی کی غیبت کر دی ہے، کسی کی برائیوں کے ٹوہ میں لگے ہو، ہے نا، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر تم نے کیا زندگی کیسی زندگی گزارنے کی کوشش کی، تم نے اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا، تم نے اللہ کو ظاہری طور پہ تو مانا لیکن اللہ کی نہیں مانی، تم نے صحابہ کے درمیان آپس میں توڑ پیدا کرنے کی کوشش کی، تم نے منافقانہ حرکتیں کی، تو قیامت کے دن تمہارا گریبان ہوگا اور اللہ کے رسول جو ہے نا تمہیں اور مسلمان ہوں گے، اللہ اور فرشتے ہوں گے اور جہنم کے داروغے ہوں گے، تم دیکھنا کہ تمہارا کیا حشر ہوگا۔ شاہ صاحب بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور اللہ کا شاہ رسول کہتے ہیں کہ اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ایک کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یعنی دین نے مسلمان ہم نے قبول کیا، دین اس کا مذائقہ نہیں، اور ایک یہ کہتا ہے ہم کو پورا یقین ہے۔ جو یقین پورا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کے آثار کہاں ہیں، اس کو واقعی پورا یقین حاصل ہو تو وہ ایسے دعوے نہیں کرتا کہ جو ہے نا مجھے پورا یقین حاصل ہے، وہ تو ڈرتا ہے، شرماتا ہے نا؟ ایمان اور اسلام کا فرق ظاہر ہو گیا اس سے کہ ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے۔ ایمان جو ہے دل کی کیفیت کا نام ہے، اسلام زبان سے کام کرتا ہے۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون۔ بے شک ایمان والے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے رسول پر، پھر انہوں نے ایمان اور اسلام کی باتوں میں شک نہیں کیا، اور اب یہ شک آیا تو انہوں نے اس کو دفع دفع کر دیا، اس کی طرف توجہ نہ دی، اس کو دل میں بیٹھنے نہ دیا۔ اور جاہد باموال وانفسہم فی سبیل اللہ، اور اپنے اموال اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کیا۔ اولئک هم الصادقون، لڑے، اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ قل تعلمون اللہ بدینکم، آپ کہیے کیا آپ جو ہے اللہ کو اپنے دین کے ذریعے سے جتلانا چاہتے ہو؟ یہ جتلانا چاہتے ہو کہ میں جو ہے دین پر چل رہا ہوں، اللہ کو سکھا رہے ہو، اللہ کو بتا رہے ہو، اللہ کو جتلا رہے ہو کہ میں جو ہے دین پر چل رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں روزہ رکھ رہا ہوں۔ دیکھتے نہیں ہو کہ میرا روزہ ہے، دیکھتے نہیں ہو کہ میں روزہ رکھ کے دکھاتا ہوں، کوئی روزہ نہیں رکھتا اور میں روزہ رکھتا ہوں۔ اگر تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو کہ روزہ ہے میرا، بھائی تم نے تو روزہ بھی نہیں رکھا، میں نے رکھا، دیکھو تو صحیح، ذرا دیکھو، میں تو روزے رکھ رہا ہوں اور یہ ساری چیزیں کو کیا حرکتیں کر رہے ہیں۔ ہم تہجد پڑھتے ہیں اور یہ سوئے پڑے رہتے ہیں۔ تو کہہ رہے کہ اور اللہ صرف لوگوں کو نہیں جتلاتے، اللہ کو بھی جتلاتے کہ اللہ دیکھو میں نے اتنا کام کیا، واللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے، تمہیں بھی جانتا ہے، واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا، حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتلاتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے لا تمنوا علی اسلامکم، اپنا احسان اسلام ہم پر نہ جتلاؤ، ہمیں کیوں دکھاتے ہو کہ تم مسلمان ہو گئے ہو اور ہم نے بڑا کارنامہ سر انجام دیا۔ بل یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین، بلکہ اگر تم سچے ہو تو تم یہ سمجھنے کی کوشش کرو گے اور اس بات پہ تمہارا ایمان اور یقین ہوگا، اس بات کو تم اپنے دل و دماغ میں بٹھا چکے ہوگے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے مجھ پر کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان کی دولت سے نوازا، اور اگر چاہے تو ایک پل میں اللہ تعالیٰ جو ہے اس دولت کو چھین سکتا ہے، اور کوئی نہیں اللہ کو پوچھنے والا، اللہ تعالیٰ بہت بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ساری دنیا اللہ جو ہے نا نیکی کی طرف آ جائے تو اللہ کی تعریف کرنے لگ جائے، اللہ کی بڑائی میں ایک ذرہ برابر اضافہ نہ ہو، اور اگر ساری دنیا جو ہے نا اللہ کو چھوڑ دے اور کافر ہو جائے، مرتد ہو جائے اور اللہ کی بڑائی بیان کرنا چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ تو بے تاج بادشاہ ہے، اس کے پاس ساری چیزیں ہیں، اس کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ ان باتوں کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہیں اور تم سے پوشیدہ ہیں۔ واللہ بصیر بما تعملون، اور اللہ تعالیٰ وہ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو، جو تم کام کرتے ہو انہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ان سے باخبر ہے۔ دوستو، تو یہ آخر میں بھی ڈرا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے اور اللہ کو پتہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ کبھی اللہ کی تعالیٰ کی ذات سے ہم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کا استحضار ہونا چاہیے، جو بھی کام کر رہے ہوں یہ سوچ لیں اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے، اور اللہ پاک جو ہے نا ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے،
اس کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں، تو آدمی سے گناہ نہیں ہوگا اگر آدمی کو یہ اس بات کا یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کو سب چیزیں پتہ ہے ہمارے بارے میں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت ہے، اللہ تعالیٰ کے احسان ہے کہ اتنی بڑی ہستی، اتنی اونچی ذات ہونے کے باوجود ہم جیسے نامکمل، نامراد اور جو ہے نا نالائقوں کو اللہ پاک دیکھ رہا ہے۔ ورنہ کون بڑے سے بڑا، کوئی بڑا بادشاہ کسی کو ٹائم نہیں دیتا، چل جائے کہ اس کو دیکھنے لگ جائے۔ تو یہ تو وہ ذات ہے جو صرف یہی نہیں کہ آپ کو ٹائم دیتی ہے جب آپ اللہ سے مانگتے ہو آپ کی بات سنتی ہے، بلکہ یہ جو وہ بادشاہ ہوگا، بادشاہ ہے جو مستقل 24 گھنٹے آپ کی نگرانی بھی کر رہا ہے کہ خود، اور دیکھ، اور کسی کو اپوائنٹ نہیں کیا کہ وہی جا کے میں تمہاری جو ہے نا خدمت کے لیے، ہمارے پاس ہمارے ذمے اگر کوئی خدمت کی ضرورت ہوتی ہے ہم کوئی خادم وادم رکھ لیتے ہیں، خادموں کو کام کرے۔ اللہ پاک چاہے تو اللہ پاک کسی کو اپوائنٹ کر دے کہ میری طرف سے اس بندے کو دیکھو، اس کا خیال رکھو، نہیں، اللہ پاک خود اپنے آپ سے جو ہے نا دیکھ بھی رہا ہے بندے کو، اس کی نگرانی بھی کر رہا ہے اور ہر چیز سے واقف بھی ہے۔ کیا وہ ذات ہے، کیا ہے، ہم تو سمجھ بھی نہیں سکتے، اتنی اونچی ذات ہے اور اتنی احسان کرنے والی، اتنی جو ہے نا باوقار، اتنی جو ہے وہ محبت کرنے والی، احسان کرنے والی ذات ہے۔ ہمیں ایسا اس پر احسان جتلانے کے بجائے اور اس پر جو ہے اس کی نیکی پر فخر کرنے کے بجائے اس کے احسانات پہ شکر کرنا چاہیے، اور اس سے جو ہے نا بھلائی کی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں مزید بہتر سے بہتر عطا کرے۔ اب یہ ہے ہماری آج کی جو ہے نا ایک، اس کو میں ختم کرتا ہوں ریکارڈنگ۔